الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ یہ محفل جناب حضور قبلہ عالم حضرت خواجہ پیر صوفی محمد صدیق رحمۃ اللہ علیہ کا یوم وصال ہے اور کرنل وحید اقبال صاحب کا 7ویں کا ختم شریف ہے آج۔ تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ہمیں یہ اہل سنت کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم اپنے محسنوں کو یاد رکھتے ہیں۔ ہم پر احسان کرنے والے جو ہیں وہ دنیا میں بھی ہیں تو ہم ان کو یاد رکھتے ہیں، وہ دنیا سے چلے بھی جائیں تو ہم ان کو یاد رکھتے ہیں۔ یہ وفا کی اعلیٰ نشانی ہے۔ تو ہم اکٹھے ہوئے ہیں، لنگر کا اہتمام کیا ہے۔ یہ کرنل صاحب سے محبت کی نشانی ہے اور حضرت قبلہ صوفی صاحب سے محبت کی یہ نشانی ہے۔ تو اپنوں سے وفا کرنا یہ کام حلالیوں کا ہے، یہ کام حلالیوں کا ہے۔ اپنوں سے وفا کرنا، اپنے محسنوں سے وفا کرنا کام حلالیوں کا ہوتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد جس محفل میں میرے خالق کریم کا خالصتاً ذکر ہو اور رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر ہو تو وہ پھر محفل کتنی اعلیٰ ہے، وہ محفل کتنی اعلیٰ ہے۔ وہ تو قبول ہی قبول ہے جس میں قرآن شریف کا ذکر ہو، اسلام کا ذکر ہو، صالحین کا ذکر ہو، انبیاء علیہ مرسلین کا ذکر ہو، امام الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ علیہ السلام کا ذکر ہو، آپ کے صحابہ کا، آپ کے اہل بیت کا، تو وہ محفل کتنی ہی عظیم محفل ہوتی ہے۔ تو ہماری اہل سنت و جماعت کی جو محفل ہوتی ہیں ان میں یہی کچھ ہوتا ہے۔ تو اگر جمعہ نماز جمعہ کی محفل مسلمان پڑھتے ہیں نا، واجب ہے نا، نماز فرض ہے نا، اگر اس میں دنیا کی باتیں ہوں، سجاد صاحب جمعہ کی نماز میں جو لازم ہے اس میں دنیا کی باتیں ہوں، دنیا کے معاملات ہوں تو وہ بھی قبول نہیں ہے، پھر وہ بھی قبول نہیں ہے۔ اور محفل ہو عرس کی، محفل ہو عرس کی، محفل ہو میلاد شریف کی، محفل ہو 7ویں کی، محفل ہو چیلم کی، محفل ہو کل میں، تو اس میں اللہ اور رسول کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ محفل کی جائے تو وہ جائز ہے، وہ محفل جائز ہے۔ اور اس محفل کا
زندہ جو انسان ہیں وہ کر رہے ہیں، ان کو بھی فائدہ ہے، جو وصال فرما گئے ان کو بھی فائدہ ہے، دونوں طرفوں کو فائدہ ہے۔ تو نیک محفلیں بحث برکت ہوتی ہے، تو نیک محفلیں کرنے سے ہی دین پھیلتا ہے۔ دین کو مضبوطی جو ملتی ہے نیک محفلیں کرنے سے مضبوطی ملتی ہے دین کو۔ آپ دیکھیں ہمارے کل پہ، ہمارے ساتھے پہ، یہ ہم تو نہیں کرتے، بھئی نہیں کرتے ہو تو نہ کرو، اعتراض تو نہ کرو۔ جو اعتراض کرنے والی باتیں ہیں ان پہ تم اعتراض نہیں کرتے، جو اعتراض نہیں کرنا جس پہ، اس پہ اعتراض ہے، جس پہ اعتراض کرنا ہے اس پہ اعتراض کوئی نہیں۔ آپ دیکھیں کتنے کتنے بڑے سیاسی جلسے ہو رہے ہیں، حالانکہ جو الیکشن ہے اس کا قرآن مجید میں، اسلام میں، فقہ میں، شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں کتنے کتنے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، ان کے اوپر کوئی اعتراض نہیں۔ جی یہ تو سیاست ہوئی، سیاست ہوئی تو سیاست تو قرآن شریف کے مطابق ہونی چاہیے، اسلام کے مطابق ہونی چاہیے۔ حضرت صاحب اس چیز سے بڑے دور تھے، لیکن جو اصل محفلیں کرنے والی ہیں وہ محفلیں ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ عید کی محفل ہے، بقرہ عید کی محفل ہے، جو حج ہے نا، حج یہ بھی ایک محفل ہے، یہ بھی ایک محفل ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ جل شانہ کیا فرماتے ہیں کہ جس نے خلوص کے ساتھ، رزق حلال کے پیسے کے ساتھ جس نے حج کیا اس کی ہم بخشش کر دیں۔ بخشش صرف حج کا طریقہ ہی نہیں ہے کہ حج کرنے سے ہی ہوتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ جل شانہ نے اہل سنت جماعت کو بخشش کے اور بھی طریقے عطا فرمائے ہوئے ہیں، اور بھی طریقے ہیں کافی۔ ہاں جی اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیض پیر کندھاری، فیض پیر کندھاری، آستانہ علی امراللہ شریف، جیوے 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 جیوے۔ وہ مالک ہے نا، کسی بھی نیک عمل کو وہ قبول فرما کر کسی کی بخشش فرماتا ہے، تو کسی کو اس سے کیا۔ تو جو نیک محفل ہے، جو اعلیٰ محفل ہے، وہ محفل قبول ہے، تو جو قبول ہوتی ہے وہ بخشش کرواتی ہے۔ ایک دن نا میرے ساتھ یہ دونوں تینوں ساتھی بیٹھے ہوئے مدینہ شریف کے، تو ہم اکثر ادھر مدینہ شریف میں تو کھانے پہ بھی فاتحہ پڑھ لیتے تھے۔ تو ایک دن وحید اور ساتھی تھے، وہ روٹی لائے، میں دیکھ رہا تھا روٹیاں تھوڑیاں لائے، لنگر دیکھنے میں تھوڑا تھا، بندے 10-11 ہو گئے تھے، تو میں نے کہا کہ دعا پڑھ دو، دعا پڑھ لو۔ ہم نے دعا پڑھی، وہ سارا کا سارا لنگر بچ گیا، سارا بچ گیا۔ جیسے ہوتا کبھی بھی میں نے آستانہ مرولہ شریف پہ میں نے کبھی نہیں سنا کہ لنگر ختم ہو، لنگر بچا ہی رہتا ہے، نہ میں نے کبھی سنا ہے کہ حضور داتا صاحب لنگر ختم ہو، لنگر بچا ہی رہتا ہے، وافر رہتا ہے۔ کیا وجہ؟ جہاں پہ خلوص ہو، دین کے ساتھ، دین والوں کے ساتھ، دین کے ساتھ، دین والوں کے ساتھ خلوص اور محبت ہو تو پھر ادھر کمی نہیں رہتی۔
ہر چیز بڑی رہتی حضرت صاحب قبلہ آپ جب پرانا زمانہ تھا ہم چھوٹے چھوٹے تھے باما بالا رنالے سے بسیں چلتی تھی وہ آتی تھی پھر حضرت صاحب آگے تانگے پہ تشریف لاتے تھے مرولا شریف تو حضرت صاحب کا ایک خادم تھا شیخ حسن علی اس کی اولاد ابھی بھی ساری حضرت صاحب کی بیعت ہی ہے تو وہ حضرت صاحب کو تانگے پہ لایا کرتا مرولا شریف تو حضرت صاحب اترے تو وہ کہنے لگا کہ حضور آج میری 2 بیٹیوں کی شادی ہے تو حضور میرے پاس جو کچھ تھا نا میں نے پکا دیا تو حضور دعا فرما دے 2 مسلیوں کی براتیں آئیں 2 بیٹیوں کی شادی 2 آئیں 2 ہی اس نے دیگیں پکائیں ایک میٹھی پکا لی ایک نمک والی پکا لی چاولوں کی تو حضرت صاحب کو لے گئے کہ حضور دعا کر دے 2 250 بندہ ایک برات میں حساب لگاؤ نا تو حضور قبلہ عالم بادشاہ تھے آپ نے اس دیگ سے بھی لنگر اتنا سا پکڑا منہ کے ساتھ لگایا تھوڑے سے چاول اس میں پھینک اس سے پکڑا اس سے چکھا چکھ کر دوبارہ اس میں ڈال دی ابھی اس کی اولاد زندہ پوچھ لینا کسی وقت کسی کو شک ہو تو پوچھ لینا آپ نے فرمایا حسن علی اور برات واہ واہ آنی ہے تے ایਂ کرنا 2 دے اتے کپڑا پا چھڈیا جے دیگاں تے 2 دیگاں تے کپڑا پا چھڈیا تے تھلوں کڈی آیا 2 براتاں کھا گئیاں لڑکیاں آپو اپنے گھر چلیاں گئیاں جیسے دیگاں دے اتو کپڑے چوائے تے چوتھا حصہ دیگاں ہلے پہ اسی ملاد شریف کیتا ہن 12 ربیع الاول شریف والے دن ہلے او تے مدرسے دے قاری صاحب او قاری صاحب سامنے بیٹھے ہوئے نا ساڈے او تو دے ہیڈ نے قاری نے لنگر آ گیا کافی مخلوق حال ہی بڑا سارا وہ مسجد او بھی بھریا گیا باہر بھی بندے بڑے زیادہ لنگر میں انہوں نے کہا کہ میں ملاد شریف دے جلسے جا رہا تے تسی یہ شروع کرو تے کھواؤ کھو جیسے سی تو آئے فارغ ہو کے آئے لنگر کھادا قاری صاحب نے میں پوچھا کہ لنگر موقتا نہیں گیا نہ کہا جی ادھر آؤ اندر سی گئے دیا دیکھا میں نہیں کھوئی دیا ہمیں پہیاں جیتے میرے حضور آقا علیہ السلام دا نام پاک آ جائے اوتے پھر کمی نہیں رہی اوتے عرش وافر ہوندی ہے کدی دیکھو میری گل چل ارستے تو ہویا 5000 بندہ 10,000 بندہ 50,000 بندہ مکہ شریف مدینہ شریف کئی لاکھ بندہ 20 لاکھ بندہ ایویں نا جی تے کدی کسے کہے ہوتے لنگر مکیا حرم شریف رمضان شریف ہے کدی کسے کیا او میرے مصطفیٰ دا لنگر ہے تے آوی میرے مصطفیٰ دا لنگر جیتے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی نظر ہو جائے اوتے کوئی چیز مک سکتی ہی نہیں چشمے چو پانی نکلنا تو چشمیاں دی تے پہاڑاں دی عادت ہوندی ہے او تے پہاڑاں دی عادت ہوندی ہے کہ پہاڑاں دے وچوں چشمے نکلنے صحابہ نے عرض کیتی ہے میرے سونے محبوب حضور بڑے زیادہ صحابہ نے بڑیاں زیادہ سواریاں نے تے مولا پانی ختم ہو گیا پانی ختم ہو گیا آپ نے فرمایا کہ کسے دے کول پانی ہے غالباً حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی تھی حضور میرے کول ہے تھوڑا جا مچکی سے پانی ہے آپ فرمایا لیاؤ پانی پیش کر دیتا اتنا بڑا پیالہ حضور میرے آقا دو جہاں فخر کون و مقام حضرت آقا محمد رسول اللہ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک تے پایا دائیں تے جس ویلے حضور نے پانی دے وچ این انگلاں پائیاں 5 انگلاں دے وچوں چشمے جاری ہو گئے چشمے جاری ہو گئے
ایک بندے نے نہیں، دو نے نہیں، 1500 بندے نے پانی پیتا تے 1500 صحابہ دیاں سواریاں بھی پانی پیتا اور 1500 جڑے سٹور سن مشکیزے سن وہ بھی بھر لے گئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے تو کسے پوچھا کہ انس تسی کنے لوگ سو واپسی تے؟ آپ فرمایا اسی تے 1450 یا 1500 ساں، اگر 15 لاکھ بندہ بھی ہوندہ تو پانی وادو سی۔ یہ ہے فیض مصطفیٰ تے جتھے نظر اس پاک ہستی دی ہے، اس پاک ہستی دی نظر ہے تے شاید اسے بھی مکنی کونی ودی جانی ودی جائے گی کٹے گی نہیں ہوتے۔ تے جناب حضور اکیلے آئے سن مکہ شریف دی سرزمین دے ہوتے تے آج رونق حضور دی اس نظر دا صدقہ کوئی ملک، کوئی بستی، کوئی کریا ایسا نہیں بچا کہ جتھے مسلمان نہیں بیٹھا۔ حضور دا نام لمن آلا جیڑا کہ خواب حضرت جناب سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ اور پھر جناب حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کہ جدوں میرا بھائی عبداللہ پیدا ہویا حضور دے ابا جان تے میری اماں جان کون کرن سارے عبد المطلب ایڈا سونا پتر میں پہلے کوئی نہیں جمیا تے مینوں یہ سارے نالوں سونا لگتا ہے تے ہے بھی سارے نالوں سونا۔ ایدی جڑی چہرے دی رونقاں نے نا وہ سارے مکہ شریف دے لوگاں نالوں وکھریاں نے تے بڑا ہی سونا ہے۔ ایدیاں فطرت ایدیاں عادات سارے نالوں وکھرے نے۔ جناب حضرت عبد المطلب فرمان مینوں بھی گل ایویں ہی لگدی ہے، مینوں بھی گل ایویں ہی لگدی ہے۔ تے حضرت سیدنا عباس فرماندے نے کہ میں سویا ہویا تھا، میں ستا تھا، ستیاں پیا مینوں خواب آئی۔ خواب کی آئی کہ جیڑے میرے بھائی نے جناب عبداللہ حضور دے ابا جان او ستے پے نے، اونا دے نک دے نتھنیاں دے وچوں ایک نوری پرندہ نکلیا، ایک نوری پرندہ نکلیا ہے۔ اس پرندے نے پرواز کیتی ہے مشرق دی، پھر ہٹ کے کیتی ہے مغرب دی، پھر کیتی ہے جنوب دی، پھر کیتی ہے شمال دی، چارے پروازاں کر کے تے بیت اللہ شریف دے اتے آ کے بہ گیا۔ میں ہونے خواب نو ویکھ کے تے بڑا تعجب کرنا کہ یا اللہ پاک یہ معاملہ کی ہے، ایک گل کی ہے، یہ وجہ کی ہے۔ مینوں گل دی سمجھ نہیں آندی۔ ساڈے مکہ شریف دے کوئی 10-12 میل تے ایک بستی سی، او تے ایک خواباں دی تعبیر کرن والا بڈھا عرب سی۔ میں او دے کول گیا، میں انہوں کہا کہ میں تہاڈے کول آیا ایک خواب مینوں آئی ہے، اس خواب دی مینوں سمجھ نہیں آ رہی۔ انہوں نے کہا کہ تسی بیان کرو۔ آپ فرماندے نے کہ میں بیان کیتا کہ میرا ایک بھائی ہے، سکا بھائی ہے، اس دا نام عبداللہ ہے۔ او ستے پہ میں وینا خواب دے اندر کہ او لمحہ پہ آیا، اونا دے نک دے نتھنیاں دے وچوں ایک سفید رنگ دا نوری پرندہ نکلیا نک چو۔
اس پرندے نے پہلے مشرق دی پرواز کی تھی، پھر مغرب دی کیتی ہے، پھر شمال دی کیتی ہے، پھر جنوب دی کیتی ہے۔ اس تو بعد او پرندہ بیت اللہ شریف دے اوپر آ کے بیٹھ او نجومی جیڑا سی نا جی، او نجومی کمب گیا، ہل گیا، آندھا ہے عباس خواب تینوں واقعی یہ آئی ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل مینوں ہی آئی ہے۔ آکھن لگا ہوش و حواس نال دستے پہ دے۔ آپ نے فرمایا میں ہوش و حواس نال دستا پیا، مینوں ستیاں آیا خواب آئی ہے تے پکی خواب آئی ہے۔ وہ کہنے لگے کہ پھر تانوں مبارک ہوئے، تانوں مبارک ہوئے کہ او پاک ہستی ایک اللہ تبارک تعالیٰ تواڈے اس پائی دی نسل وچوں لے آئے گا، تے او ایسی ہستی ہوئے گی کہ جنہ دی پرواز مشرق وچ بھی ہوئے گی تے مغرب وچ بھی ہوئے گی، شمال وچ بھی ہوئے گی تے جنوب وچ بھی ہوئے گی، تے کعبہ شریف دا اللہ انہاں نوں مالک بنائے گا، تے کعبے نوں انہاں تو آباد فرمائے گا۔ جس ویلے حضور آقا علیہ السلام اپنی اماں جان دے نال سن، نال حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال سن، جناب حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ نال سن، اور آپ دے دادا جان، آپ دی اماں جان، جس ویلے اماں جان دی طبیعت آخری وقت چاہی، حضور آقا علیہ السلام دی جسم عطر تے چہرہ پاک دے اتے بے قراری موجود سی، حضور پریشان سن، عمر حضور دی تھوڑی سی، اماں جان نو تکلیف سی، حضور آقا علیہ السلام کدی اماں جان دے جا کے پیر گھٹ دے نے، کدی آپ سر دے کول آ کے بیٹھ دے نے، کدی چہرے دے سامنے آ کے بیٹھ دے نے۔ حضور آخری وقت سی اماں جی حضرت سیدہ آمنہ پاک دا، حضرت سیدہ آمنہ پاک نے آپ دے چہرے وال ویکھیا تے اے لفظ فرمائے کہ یا اللہ جو کچھ تو مینوں وکھایا ہے، اگر وہ تو مینوں سچ وکھایا ہے، حق وکھایا ہے، تے پھر یا اللہ میری یہ دعا ہے کہ اے پاک ہستی، اے نہیں آکھا میرا بیٹا، اے پاک ہستی تیرے دواں حرماں نوں آباد کرے گی۔ مکہ شریف حرم شریف دی تو سمجھ آ گئی، شاہ صاحب مکہ شریف دے حرم دی تو سمجھ آ گئی، سارے لوگاں نوں آ گئی۔ مدینہ شریف تو اس ویلے یسرب سی، اس ویلے مدینہ شریف دا تا نام ہی کوئی نہیں سی کہ ایتھے بھی حرم بنے گا، بالکل قدرت نو تو منظور سی۔ حضرت اماں جان فرما رہی نے کہ یا اللہ اے او پاک ہستی کہ جڑے تیرے کعبہ نو پاک کرے گا تے دواں حرماں نو اے آباد کرے گا، تو یا اللہ انہاں دی عمر دراز فرمائے تے انہاں دے واسطے جو کچھ تو رکھا ہے اس نو جلدی ظاہر فرمائے۔ حضور دے متعلق اماں جان فرمانے حضرت سیدہ آمنہ پاک تو جناب بندہ حضور آقا علیہ السلام دی نظر پاک دے اندر اول دن تو اے چیز موجود ہے کہ فلاں جگہ تے ساڈا غلام آئے گا، فلاں جگہ تے ساڈے دین دی بڑھوتری ہوئے گی، فلاں جگہ تے ساڈے دین دا مدرسہ بنے گا، فلاں جگہ تے ساڈا کامل ولی بیٹھے گا۔ حضور آقا علیہ السلام ایک ایک ذرے دے متعلق جان دے رہے،
कोई हजूर तो गल पुशीदा नहीं, पुशीदा उन्हां तो ही है जेड़े जानते नहीं ने, जेड़े जानते नहीं ने, जेड़े जानते ने हजूर नाल मुहब्बत रखते ने, पता उन्हां नूं भी है। असी हजूर किबला आलम गौसुल वक्त दे सामने असी एक गल नहीं देखी जनाब कोलों, असी ओ गल्लां कि जेड़ियां सफे अव्वल दे औलिया कोलों वेखियां सी, हजरत किबला सुफी साहब कोलों ये ते हजरत सूफी साहब जदों हजूर दे मुआजा शरीफ ते पेश हुंदे, हकीकत जानो ए पोजीशन दी मैं तुहानू हकीकत दस इंज जनाब हे हजूर इंज खले इंज जनाब हजूर सूफी साहब खड़े हुंदे हजूर दे मुआजा शरीफ ते मदीना शरीफ कि जिवें वजूद ही आप दा एडा कुछ इन्ना हो जांदा, इन्ना कुछ इन्ना आप दा वजूद हो जांदा है। आप इस कदर हजूर नाल मुहब्बत ते अकीदत फरमांदे, जदों तुहानू भी मौका मिले तुसी भी जाओ ते ओथे हजूर दे दरे अकदस नू, हजूर दियां जालियां पाकां नू अखां पाड़ के वेखण दी कोशिश ना करिए, आदा बेहतरी, बल्कि जेड़ा इश्क है मोहब्बत है जितनी भी होवे उस इश्क नू भी कहो कि तू भी अदब रह, तू भी अदब रह, फिर फायदा। हाँ जी लिखो लोग आंदे ने जी सानू की पता लग्या फैज मिलिया कि नहीं मिलिया। अल्लाह पाक फरमाते ने कि नमाज बेहयाइयां तो रोक दी, बेशक आंदे ने अल्लाह पाक कितनी बारी आख्या कुरान शरीफ नमाज पढ़ो 700 मरतबा आख्या। जदों तुसी नमाज पढ़दे जे तो उस तो बाद की तुहानू लगदा है कि सानू अल्लाह पाक ने पंड रख दी साडे उत्ते सवाब दी, और नहीं अंदर दा मुतमइन हो जावे तो सारा काम ठीक हुंदा है। अंदरों बंदा मुतमइन हो जाए तो सब ठीक, ते अंदरों मुतमइन ना हो तो नमाज का भी फायदा कोई नहीं है। नमाज उस दा फायदा है कि तुहाडे दिल दे विच इश्क मुस्तफा होवे, हजूर दी मुहब्बत होए, हजूर दी उल्फत होए, हजूर दे दीन दे वास्ते तुसी हर वक्त अपने आप नू समझो कि मेरी जान दी लोड़ पै जाए, मेरे माल दी लोड़ पै जाए, अपड़ो या ना अपड़ो, तुहाडी लोड़ पवे ना पवे, तुहाडे माल दी लोड़ पवे ना पवे, तुहाडे जान दी जरूरत पवे या ना पवे दीन नू, लेकिन ए तुसी जरूर आपदा अकीदा रखो कि मैं हाजिर हां। हजूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी शरीफ दे विच जलवागर ने, एक बारी ये वाकया नहीं होया, एक बारी वाकया नहीं होया, सैकड़ों बारी ये वाकया होया, सैकड़ों बार। हजूर आका अलैहिस्सलाम फरमाया फलाने फलाने काम वास्ते कौन तैयार है, कौन जाएगा। असी चंद सहाबा दी फलाने काम वास्ते ड्यूटी लान लगे हैं, उस ड्यूटी दे अंदर खतरा मौजूद है जान दा, वो ड्यूटी दे अंदर खतरा मौजूद है कि इस पासे जावांगे ते अगे खतरा है, अगे यहूदी ने अगे ईसाई ने अगर उन्हें वेख लिया कि मुहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम ने तो लाजमी सानू शहीद कर देंगे, उन्हें रुकना ही नहीं। ते तुसाडे चों कौन तैयार है, एक बंदा नहीं सैकड़ों खड़े हो जाते। मौत पता है भी अगे मौत भी है, उस दे बावजूद हजूर सानू आर्डर दो, दूसरा कहता हजूर मैनू आर्डर दो, तीसरा कहता हजूर मैनू आर्डर दो, हजूर ये काम तो करना ही मैनू चाहिए, हजूर मैनू आर्डर दो। पता है भी अगे मौत भी है, ते मौत वेख के भी वो तू पीछे नहीं हटना, क्योंकि हुक्म किसदा है, हुक्म किसदा है, पीछे नहीं हटे। ते इत्थे भलाई वेख के भी, सारा कुछ लैके भी, सारा कुछ जान के भी, सारा कुछ जान के भी वेख के भी जेड़ा थे इस रात लंघ गया वो जन्नत जाएगा, फिर लोग तो सिर कुछ आंदे। तो वेखो फिर उन्होंने जिन्होंने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमा बरदारी की थी, किसे की मीना
ਕਿਸੇ ਕੀਤੀ 2 ਮਹੀਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੀਤੀ 3 ਮਹੀਨੇ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਕੀਤੀ ਸਾਲ, ਕਿਸੇ ਕੀਤੀ 10 ਸਾਲ। ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਖਲੇ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰੇ 2 ਦਿਨ, ਇੱਕ ਸਹਾਬੀ ਦੇ ਤੇ ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਉਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਗੁਜ਼ਰੇ 5 ਘੰਟੇ ਸਿਰਫ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਤੱਕ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। 5 ਘੰਟੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਲੈਣੇ ਪਾਕ ਦੀ ਖਾਕ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 7 ਨਸਲਾਂ, 8 ਨਸਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਐਵੇਂ ਨਾ। 7ਵਾਂ ਦਾਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, 6ਵਾਂ ਦਾਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, 5ਵਾਂ ਦਾਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, 4ਥਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, 3ਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਦੂਸਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਆਪ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਤੇ ਮੁਸਤਫਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕੌਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਇਧਰਲੇ ਬੰਨੇ, ਇਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਤੇ 313 ਸਨ ਹੈ, ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸਨ ਭਲਾ? ਸਾਰਾ ਕੁਫਰਸਤਾਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਜ਼ਵਾ ਹੁਨੈਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? हज़रत सैयदना अबू बकर रदी अल्लाह तआला ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ गज़वा हुनैन वास्ते गलो बंदे। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला ने 1000 बंदा टोर दिता, जाओ जी। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने जराह रदी अल्लाह तआला नो आप सपा सलार सन। हज़रत खालिद बिन वलीद ਨੂੰ रोक दिता गया भी तुसी सपा सलार नहीं बनना। ਉਹ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਮਾਂਡਰ ਸਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਰਨਲ ਸਾਓ ਤੇ ਸਪਾ ਸਲਾਰ ਸਾਓ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣ ਗਏ। ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਕੀ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੌਕਰ ਹਾਂ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਮਾਂਡਰ ਹੋਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕਮਾਂਡਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਾ। 1000 ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। जनाब ने हज़रत उबैदा बिन जराह ने हुक्म फरमाया जसूसा नू, इस्लामी जसूसा नू, कमांडो नू, चलो पता करके होए किन्ने ने काफर। पता लग्या कि जेड़े काफर ने, काफरां दी फौज वो तो 2.5 लाख है। किन्नी है? 2.5 लाख। ते हजूर आका अलैहि इस्लाम दी फौज किन्नी है? 1000। हाँ जी। हज़रत उबैदा बिन जराह रदी अल्लाह तआला ने फ़ौरन लैटर लिखा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला की खिदमत अक़दस। लैटर पहुँचा, आपने पढ़िया, हजूर की बारगाह लैके हाज़र हो गए। हजूर आया हुक्म, वो तो 2.5 लाख आज सारा कुफरस्तान इकट्ठा होके आ गया। तो उन्होंने दिल है कि अज इतों शायद बच के जावे कोई ना पीछा। तो महबूब की हुक्म है, आपने पता की फरमाया? अबू बकर 300 होर गाल दो। 300 ਦਾ 1300 ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ 2.5 ਲੱਖ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਲਿਦ ਬਿਨ ਵਲੀਦ ਲੜੇ 45 ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਕੜੇ ਗਏ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ 70,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਹ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ, ਇਹ ਹੈ ਜਜ਼ਬਾ, ਇਹ ਹੈ ਜਾਨ ਨਿਸਾਰੀ, ਇਹ ਹੈ ਵਫਾਦਾਰੀ। अल्लाह तबारक तआला खैर बरकत दे। तो टाइम ज़्यादा होंदा पे नमाज पढ़